اسی طرح عورتیں بعض عورتیں بہت بے احتیاطیاں کرتی ہیں جب ان کے 2-3 بچے ہوتے ہیں نا، اب ان کا گھر یا ان کا بستر یا بچوں کے کپڑے یا ان کے اپنے کپڑے اور ان کا اپنا بدن ان کی کاہلی یا دین سے بے رغبتی کی وجہ سے ناپاک رہتا ہے، بہت مرتبہ یہ معاملات پیش آتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے، یہ اپنے آپ کو عذاب قبر کے لیے تیار کر رہی ہوتی ہیں، مختلف چھوٹے موٹے بہانے بنا لیتی ہیں، پانی ٹھنڈا نہیں ہے، پانی گرم نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ تو یہ بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، پیشاب بڑے کا ہو کہ بچے کا، یہ ناپاک ہے۔ تو عموماً عورتیں اس معاملے میں بہت احتیاط نہیں کرتی، کپڑے اور بستر کو پاک نہیں رکھتی، اور بعض مرتبہ بچوں نے پیشاب کر دیا، جسم پہ بھی لگا، بس خالی کپڑے بدل دیے، نہایا نہیں، نہلایا نہیں، اس جگہ کو پاک نہیں کیا، صاف نہیں کیا، کسی بھی وجہ سے سستی کر جاتی ہیں، یہ سب بے احتیاطی کے داخل ہیں اور ان سب کے اندر نقصان ہی نقصان ہے۔ پخانے سے فارغ ہونے کے بعد انسان کیا کرے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کئی مرتبہ بات ثابت ہے، جب آپ پخانے کے لیے تشریف لاتے تو بعد میں اپنے ہاتھوں کو زمین سے رگڑتے اور پھر پانی سے دھو لیتے۔ ہمارے یہاں اب صابن ہو گئے، ہم صابن کو استعمال کر لیں تاکہ ہر قسم کی جو ہے نا وہ صفائی حاصل ہو جائے۔ تو نبی علیہ السلام ہاتھ کو زمین پر رگڑتے۔ کبھی ایسا کبھی موقع ملے، انسان رائے اجتماع میں گیا ہوا ہے یا کہ ایسی جگہ پانی موجود ہے تو چلو کبھی مٹی سے بھی دھو کے دیکھیں، صابن کی جگہ مٹی پھر پانی دھو لیں اگر کہیں ممکن ہو ایسا۔ تاہم بیت الخلاء سے فارغ ہونے کے بعد صابن سے انسان اچھی طرح صفائی حاصل کر لیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جس نے کسی راستے میں تکلیف دہ معاملہ کیا، مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی، ان پر خدا کی لعنت واجب ہے۔ راستے میں گاڑی کھڑی کر دی یا راستے میں پیشاب کر لیا، یہ دونوں چیزیں گناہ والی ہیں۔ قضاء حاجت کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب جاتے تھے تو سر کو ڈھانکا ہوتا تھا اور چپل پہنی ہوتی تھی۔ بیت الخلاء ننگے سر جانا یہ مکروہ ہے۔ بعض لوگوں کو دیکھا اچھی خاصی ٹوپی پہنی ہوتی ہے، یا عورتیں ہوتی ہیں دوپٹہ ہوتا ہے، بیت الخلاء جاتے ہوئے دوپٹہ سائڈ پہ کر دیا، انہوں نے ٹوپی سائڈ پہ کر دی، یہ بالکل ٹھیک نہیں۔ بیت الخلاء جاتے ہوئے سر ڈھکا ہوا ہونا چاہیے، بلکہ مسلمان کا سر ہر حالت میں ڈھکا ہوا ہونا چاہیے، ننگا سر تو اچھا ہی نہیں۔ اور اس طرح ٹخنے یہ ہر حالت میں ننگے رہنے چاہیے مرد کے لیے۔ یہ تو کہتے ہیں نا نماز کے وقت آواز لگتی ہے جی ٹنگے جو ہے وہ ٹخنے جو ہیں وہ ننگے کر لیں، وہ صرف نماز کے لیے نہیں